الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد وہ لوگ جو قبری یا برزخی زندگی کو مانتے ہیں ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ والسلام جب غزوہ بدر ہوا تو ان کے جو مشرکین قتل کیے گئے تھے ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور وہاں پر نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پھر انہوں نے جو ہے نا ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ جب خطاب فرمایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ اے نبی علیہ السلام کیا یہ سنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ تو جب اس بات کا دیکھیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ خبر گئی تو انہوں نے کیا استدلال فرمایا؟ دیکھیں نبی کی بیوی نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ سمجھتی تھی، جن کا نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزرا، جہاں پر نبی علیہ السلام قیام فرماتے تھے، تو انہوں نے اس بات کو قرآن سے استدلال کیا اور آیت پڑھی، سورہ فاطر 35 کی آیت 22 پڑھی، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، بے شک اللہ جس کو چاہے سنا دے اور اے نبی آپ قبر والوں کو سنانے والے نہیں ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ کا کیا ایمان تھا کہ قبر والوں کو نبی بھی نہیں سنا سکتا، اور ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر والے نہیں سنتے۔ اب وہ جو ایک کنواں تھا اسی کو قبر کہا گیا ہے، تو قبر ضروری نہیں ہے کہ مٹی والی ہو، قبر سے مراد ایک کیفیت ہے، جب انسان مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو اما عائشہ صدیقہ کا تھا اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جی ابھی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میت ہے، مردہ ہے، اور اسی بات کا اقرار وہ نماز جنازہ میں بھی کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے ہمارے رب ہمارے زندوں کو بھی بخش دے اور ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ تو اب یہاں پر وہ مردہ اس کو تصور کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ مردہ جو ہے ان کا اقرار بدل جاتا ہے، جن کو وہ مردہ کہہ رہے تھے اور وہ پھر اس کو زندہ سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، تو سلام تو زندہ کو کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی سلام جو ہے یہ ایک دعا ہے اور اس سے ضروری نہیں ہے کہ مردہ جو ہے اس سلام کو سنے یا اس کا جواب دے۔ اس کو آپ قرآن مجید سے دیکھیں، سورہ اعراف 7 کی آیت نمبر 194 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، فادعوہم پس تم ان کو پکارو فلیستجیبوا لکم، پھر وہ تم کو جواب دیں۔ ظاہر ہے وہ جواب تو نہیں دیتے، تو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، تو یہ اگر تم سچے ہو تو یہ ٹیسٹ کر لو کہ وہ زندہ ہے تو تمہیں جواب دیں، وہ تو دیتے نہیں، اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں واقعہ معراج، جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تو وہاں پر جو ہے انبیاء کو خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے پائے گئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں جیسے ان سے پہلے رسول گزر گئے۔ تو یہ قرآن مجید میں جب یہ بات آ چکی کہ مسیح ابن مریم سے پہلے رسول گزر گئے، اس طرح فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر گئے۔ تو جب نبی علیہ والسلام سے پہلے رسول گزر گئے، وفات پا گئے، تو پھر وہ زندہ کیسے ہو گئے؟ یہ قرآن مجید کے خلاف آتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تو ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی اے نبی آپ سے پہلے، افمت فهم الخالدون، اگر آپ کو وفات آ جائے، آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ زندہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے؟ تو ایسی بات نہیں تھی، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے وفات پا چکے تھے، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ قبری اور برزخی زندگی میں تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ تو ایک کیفیت ہے قبر، اور برزخ تو ایک آڑ یا رکاوٹ کا نام ہے، تو وہاں وہ کہاں پھر زندہ تھے
وہ تو ابھی جو ہے نا زندہ نہیں تھے، تو وہ کس طرح وہاں پہ آ گئے؟ تو یہ واقعہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ ایک اور بات اٹھائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب بیٹا فوت ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ جنت میں ہے، اور اس کو جو ہے نا ایک عورت جو اللہ نے اس کے اوپر اس کو دودھ پلانے کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ تو یہ بھی ایک گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو بچہ فوت ہو گیا، بڑا بچہ بوڑھا جو بھی ہے، تو اس کو تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ موجود ہے، تو پھر وہ کس طرح ابھی قبر میں زندہ ہو گیا؟ تو یہ تیسری زندگی والی بات ہے، تیسری زندگی نہیں ہے، 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں۔ اب یہ جو 2 جگہ پہ سورہ یاسین والا واقعہ ہے، جہاں پر ایک ایمان والے کو خوشخبری دی جاتی ہے، وہ انبیاء خوشخبری دیتے ہیں، یا پھر جب فرشتے جو ہے نا موت دینے کے لیے آتے ہیں طیبین کو، تو ان کو وہ خوشخبری دیتے ہیں، یا جو دوسرے گناہگار ہوتے ہیں ان کو عذاب کی وعید سناتے ہیں، تو یہ اس وقت کی خوشخبریاں اور بدخبریاں ہوتی ہیں، نہ کہ یہ اسی وقت داخل ہونا ہے۔ اور اس کی تصدیق کے لیے ہم سورہ فصلت آیت 30 کو دیکھتے ہیں کہ یہ خوشخبری کی بات ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ملائکہ ہماری زندگی میں تو نہیں آ رہی ہے، تو اس وقت آتے ہیں جب وفات ہوتی ہے۔ ہم کوئی انبیاء یا رسول تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ملائکہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہ ملائکہ تو اس وقت آئیں گے جب موت کا وقت ہوگا۔ تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت لے لو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر وہ فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں، نہ کہ اسی وقت ان کو داخل کر دیتے ہیں جنت یا جہنم میں۔ تو یہ سورہ یاسین میں فرشتوں نے جو بات کی تھی، یا جو وہ بندہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ وفات پا گیا تھا، تو پھر اس کو فرشتے بشارت دے رہے تھے، یا اگر وہ زندہ ہے، دونوں کنڈیشنز کو آپ دیکھ لیں، اگر وہ زندہ ہے تو پھر اس کو انبیاء جو وہاں پر موقع پر موجود تھے تو وہ اس کو وہ بشارت دے رہے تھے۔ تو یہ بشارت والی بات ہے، کوئی جو ہے یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ اب آپ ایک اور حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ سورہ روم 30 کی آیت نمبر 55-56 میں ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ نہیں رہے ایک گھڑی۔ اب یہ لبسو یا لبستم یا اس طرح یبعثون کے جو لفظ ہیں، یہ مردہ کو اٹھائے جانے کے ہیں، یعنی جب مردہ کو زندہ کیا جاتا ہے تو وہ قسمیں کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی رہے، کذالک کانوا یؤفکون، پھر اسی طرح وہ جو ہے نا گمراہی میں رہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے جن کو علم دیا تھا اللہ نے، والایمان، اور ایمان دیا تھا، لقد لبستم فی کتاب اللہ، اور وہ کہیں گے یقیناً ہم اتنی دیر رہے فی کتاب اللہ، جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے، یعنی قرآن میں ہے، الی یوم البعث، کہ ہم رہے ان قبر کی کیفیت میں رہے، الی یوم البعث، اس دن تک جب زندہ کیے جانے کا جو دن ہے، اس دن تک ہم اس میں رہے۔ فہذا یوم البعث، پھر وہ کہیں گے بس یہی یوم البعث ہے، یہی زندہ کیے جانے کا دن ہے جب ہم زندہ ہو گئے۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، مگر تم اس کو جانتے نہیں تھے۔ تو یہ جو زندہ کیے جانے کا دن ہے، وہ بھی ایمان والے اور علم والے لوگ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم اسی دن زندہ کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہم اتنی دیر اس میں رہے ہیں۔ زندگی اور قبر قیامت سے پہلے دنیا ہے، زندگی جس میں آپ جی رہے ہیں یہ بھی، اور قبر بھی، یہ بھی اسی دنیا میں ہے۔ ابھی اٹھائے جانے کا دن نہیں آیا، جب آئے گا تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم گزشتہ دنیا میں گزارا ہے۔ تو اگر آپ اس زندگی کو بھی ملا لیں اور وہ جو قبر ہے اس کو بھی ملا لیں تو یہ لبستم ہے۔ لیکن میرے تحقیق کے مطابق لبستم جو ہے یہ لفظ مرنے کے بعد کے لیے آتا ہے، کہ جب آپ مر گئے اور وفات پا گئے، اور قبر یا جہاں پہ بھی آپ جس کیفیت میں بھی چلے گئے، تو یہ لبستم ہے، اور اس کے بعد پھر اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ مومنون 23 کی آیت 112 اور 13 میں ہے، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، پوچھا جائے گا تم کتنی دن زمین میں کتنے دن یا کتنے سال جو ہے وہ رہے۔ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، تو وہ کہیں گے ہم رہے
ایک دن یا دن کا ایک حصہ فصل العادین پاس ان سے پوچھ لیں قال الا بستم الا قلیل اللہ انکم کنتم لا تعلمون انکم کنتم تعلمون کہا جائے گا کہ بے شک تم رہے تھوڑا سا عرصہ، اگر تم جانتے ہو تو تم تھوڑا سا عرصہ رہے، یعنی یہ قبری زندگی جو ہے تھوڑا سا عرصہ یہ اس کو اللہ بنا دے گا اور اس کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ اگر قبر یا برزخ میں جنت ہے، جو لوگ کہتے ہیں ان کے حساب سے قبر میں یا برزخ میں، تو قیامت والے دن تو اس سے نکال کر حشر کے میدان میں حساب ہوگا نا، یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ سارے مانتے ہیں نا۔ حالانکہ قرآن میں جنت والوں کے لیے خالدون کا لفظ آیا ہے، اور اسی طرح جہنمیوں کے لیے بھی خالدین کے الفاظ آئے ہیں یا خالدون کے الفاظ آئے ہیں، تو پھر وہ خالدون کی بات کہاں گئی کہ ان کو نکال دیا گیا وہاں سے؟ اگر کوئی قبر جنت کا باغ بن گئی تو پھر اس کو نکالنا تو نہیں چاہیے تھا، حشر میں اس کو تو نہیں لانا چاہیے تھا، وہاں پر تو کوئی جنت نہیں ہوگی، وہ تو حشر کا میدان ہوگا۔ یا کوئی جہنم میں ہے، جہنم کے گڑھے میں ہے، تو اس کو نکال کر حشر میں لایا گیا ہے، تو خالدون والی بات تو پھر سچ ثابت نہ ہوئی۔ تو اس طرح یہ خالدون والی بات اس وقت سچ ثابت ہوگی جب قیامت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور جنت اور جہنم میں لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ پھر یہ دیکھیں کہ فرشتے جن لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اس دن سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قیامت والے دن کی بات کریں گے۔ اگر قبر یا برزخ میں عذاب ہوتا ہے تو انہوں نے ان عذابات کے بارے میں ڈرانے والوں کا قرآن میں کیوں نہیں پوچھا؟ ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کو قبر یا برزخ کے عذاب سے ڈرانے والے کوئی نہیں آیا تھا؟ تو فرشتوں نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا جہنمیوں سے، یا ایمان والوں سے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ آپ کو قبر یا برزخ کے عذاب یا جزا سزا کے حوالے سے بارے میں بتانے والے کوئی آئے تھے؟ تو ایسا کوئی سوال انہوں نے نہیں کیا، اور نہ ہی مشرکین نے ایسا کوئی اپنا بیان دیا قرآن مجید میں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر مشرکین کو انبیاء جو بتاتے تھے وہ وہی بیان کرتے تھے، اور اسی طرح جو ایمان والے ہیں انہوں نے بھی کوئی برزخی یا قبری جنت سے یا جہنم سے دعا سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، اور نہ ہی اللہ نے کوئی سکھائی ہے، نہ کسی نبی نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو اس طرح کا یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔